بسم الله الرحمن الرحيم. عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواہ البخاری. اس حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے علامات کو، آخری دور کے حالات کو بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ روئے زمین سے اہل علم کو، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. آپ نے فرمایا وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، جہالت پھیل جائے گی. لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. وہ جاہل فتویٰ دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے قلت علم کی بنیاد پر. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے پھیل جائیں گے. مراد یہ ہے کہ آخری دور میں لوگوں کے سامنے برائیاں ہوں گی، لوگ اس پر روک ٹوک نہیں کریں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے گا. لوگ دینی بات پر عمل کرنے میں سستی کریں گے، کمی محسوس کریں گے، اور آخری دور میں لوگوں کے سامنے برائیاں عروج پر ہوں گی، بدعتوں کا عروج ہوگا. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حرج سے آپ نے کیا مراد لیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کے فرمایا اس طرح گویا کہ آپ نے اس سے مراد قتل لیا ہے. جی ہاں، آخری دور میں قتل کے واردات اتنے ہوں گے کہ جو قاتل ہوگا، جنہوں نے کسی کو قتل کیا ہوگا، ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کس جرم کی بنیاد پر، کس گناہ کی بنیاد پر اس کو قتل کیا، اور نہیں مقتول کو اور مقتول کے ورثہ کو پتہ چل پائے گا کہ کس جرم کی بنیاد پر، کس گناہ کی بنیاد پر میرا آدمی کو قتل کر دیا گیا، مقتول قتل ہوا. اللہ کریم ہمیں ان حالات سے محفوظ رکھے اور ایمان پر، اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.